سائنٹیفکلی تو میرا خیال ہے آج کل سارے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں لگتا ہے جی ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھی. ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگا ہو تو یعنی کوئی پریگننٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یہ ہو جائے گا. یہ ساری مطلب اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو نہیں کرتا. اسلام کی تعلیمات بڑی یعنی واضح ہیں. باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب یعنی اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی بھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی، تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرہن لگنا. صحیح. سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا. یہ تو ہو گیا سورج گرہن. اور چاند گرہن یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی. تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو گرہن لگ جاتا ہے. تو یہ ہے سائنٹیفیکل ریزن. سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں. باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے. جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا، مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا، زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا، پھولوں کا اگنا، یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے ایک یہ نشانی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا، خسوف کی نماز، خا سین واو فا. خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرہن کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف. خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں. جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے. اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سنا. اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے، پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا. یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے، حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھر. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا، بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی. تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا. اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی. یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس تھا. تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا کی تھا بابوں کے ساتھ منسوب کیا، اس کی تو کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرہن نہیں لگتا. بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، صدقہ اور خیرات کرو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی ذات کیا کرتے تھے صدقے خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں ہے تو ایک سائنٹیفیکل فینومینا ہے. چلیں اس فینومینا کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سائنس ایوالو نہیں تھی تو لوگ ڈر جاتے ہوں گے اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوں گے. کئی معاملات ایسے تھے جو اس زمانے میں ایوالو تھے. نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ ایز اے نبی ہونے کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے نبی جو ہیں وہ خام خواہ ایک سائنٹیفک فینومینا کے اوپر پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ہوتی تھی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چلتی باقی لوگ خوشیاں مناتے کہ بارش آئے گی. ظاہر ہے یہ چیز تو سائنٹیفکلی پروف تھی نا اس زمانے میں کہ آندھی کے ساتھ بارش اور بادل آئیں گے. چاند گرہن سورج گرہن تو چلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ تو ایوالو تھی نا. تو نبی علیہ السلام آندھی آنے میں پریشان ہو جاتے تھے حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد بارش آنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے، اللہ کی تحمید تمجید تحلیل بیان کرتے ہیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ بھی اور آندھی کے موقع پہ بھی. تو میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے،
آندھی آئی ہے، بادل آئیں گے، بارش ہوگی. ظاہر ریگستان میں بارش کی بڑی اہمیت ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہ، مجھے کیا خبر کہ اس آندھی کے بعد جو بادل آئیں گے ان میں سے آگ برسے گی یا پانی. سیدہ عائشہ کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، آپ کو نہیں پتا؟ یا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ بارش ہی برستی ہے؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نظر فیصلہ کرنے والے پہ ہوتی ہے، فزیکل فینومینا پہ نہیں ہوتی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کو پھر حضور نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آگ برسے گی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ سورہ ہود کی آیت تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ایک بادل کی شکل میں آیا تھا، بڑی گرمی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ایک بادل نمودار ہوا تو ساری قوم اس بڑے بادل کے نیچے ٹھنڈک کے لیے آ گئی اور خوشیاں منانا شروع ہو گئی کہ ہم پہ یہ بادل برسے گا. اور اصل میں وہ آیا تھا عذاب قوم عاد کے اوپر. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ بارش ہی برستی ہے بادل سے. جب وہ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی، اللہ کی طرف سے آگ برسی، سارے بھسم ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل آئے ہیں اس میں میری قوم کے اوپر آگ نازل ہو جائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ایک اعلیٰ ترین لیول ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، مسبب الاسباب پہ رکھتے. تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ جس طرح قدرت کی اور بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانی ہیں. باقی اس کے ساتھ جتنے توہمات لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں، آج کے لوگوں نے کیا صحابہ اکرام نے بھی جوڑ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے گرہن ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسی وقت کنڈیم کر دیا کہ ان چیزوں کے اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو. ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کیا. ٹھیک ہو؟ دعا کبھی مسلمان کی رد نہیں جاتی. مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا، کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی، تمہیں اجر ملے گا. لہذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے. دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی. دوسری بات، دعا کرنا آپشنل نہیں ہے، یہ مسلمان پہ فرض ہے. جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے. ہاں، دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت مشہور، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں میرے بھائی، یہ دونوں طرف سے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانیوں کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر دوستیاں بھی نمانے کی کوشش کریں. پھر دعا کا ایک پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، سیدنا ابوبکر سیدنا عمر بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کی، پھر دروشی پڑھا، تو آپ نے فرمایا سل توڑتا سل توڑتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے بندے کو آپ نے بلا کے کہا کہ جب دعا کرو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر دروشی پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اور نماز میں دیکھیں پہلے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد دروشی پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ دعا. یہ پروٹوکول ہے دعا کا، یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا. آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں نا یہی مجھے مل جائے. یہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے. میں اپنی زندگی میں کئی ایسی دعائیں جانتا ہوں جو میں آج کہتا ہوں کہ شکر ہے وہ قبول نہیں ہوئی،
اور اس وقت اگر آپ مجھے پوچھتے تو میں کہتا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، میں نے خلاف کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بریلوی مارنا، بجائے یہ کہنے کے کہ مسلمان مارنا، میں ایک فرقے کے لیے دعا کر رہا تھا. شکر ہے یا اللہ قبول نہیں کی تھی، تیری مہربانی. آندہ بھی کوئی دعا قبول نہ آئے تھے، اسی میں بہتری ہے جو قرآن میں ہے نا. جس چیز سے تم کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو عین ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر چھپی بھی ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض اوقات انسان کسی چیز میں کراہت محسوس کر رہا ہے، اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، اور جس چیز کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر چھپا ہوا ہے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی مثال پیاری دی تھی کہ آپ کا امریکہ میں کوئی بزنس ہو اور آپ نے فلائٹ سے پہنچنا ہو، میٹنگ ہو آپ کی، اور وہ میٹنگ آپ اٹینڈ کریں تو آپ کو کروڑوں کا بزنس ملنے والا ہے، اور اگر رہ جائے تو آپ کا اتنا نقصان ہو جائے گا ذرا بزنس مین کے لیے. آپ جیسے ہی ٹریفک کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ جہاز اڑ گیا ہے جس میں آپ نے جانا تھا، تو آپ کہیں گے میری زندگی کی سب سے بری خبر تھی جو میں نے سنی. اور اسی گاڑی میں واپس آتے ہوئے آپ کو خبر ملے کہ وہ جہاز کریش کر گیا، تو آپ کہیں گے وہ میری زندگی کی سب سے بہترین خبر تھی جو میں نے اس وقت سنی تھی، شکر ہے میں نہیں بیٹھا اس میں. ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے، جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے، وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے، کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے. یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں، ساری اچھی نکلی ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے، کتنی منتوں سے مرادوں سے، اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا، تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسمسٹک نہ ہو، آپٹیمسٹک. نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگے، صحیح دعا مانگے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی اسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے لے. نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، یہ کہتے تھے. وہ یہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقینا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے. پھر نبی اسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو، لمبی ہو. ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے، اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. شریکہ نال، پنجابی کہتے شریکہ نال، کیونکہ انسان دوسروں میں لگا لیتا ہے، شریکہ نو نہیں دینا. جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ. اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا، وہ آپ کی شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما.
اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے ہیں اللہ کو، بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے، دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا. ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے، پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، قبر رسول پہ حاضر ہونا، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ نہیں مانگنی اور نہ واسطے ڈالنے. دیکھیں قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ ہیں، کوئی وسیلے واسطے نہیں ہے اس میں. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ وسیلے واسطے سے بھی آگے جا کے ڈائریکٹ بزرگوں کو پکارتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ کے بندو، کیا مولا علی علیہ السلام نے کسی کا واسطہ ڈال کے کبھی دعا کی ہے یا اسے پکارا ہے؟ شیعہ کی جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا مولا علی کے خطبات، نہج البلاغہ، اس میں ایک خطبہ موجود ہے. اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حسن یاد رکھنا تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حسن جب بھی تجھے مصیبت اور پریشانی ہو صرف اسی کو پکارنا، اور اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس میں اس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اب مجھے بتائیں اگر یا علی مدد کا عقیدہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو سکھاتے، حسن ابن علی کو. اگر حسن ابن علی کو یا علی مدد کا عقیدہ نہیں سکھایا گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر یہ سارے انہوں نے گھڑے ہوئے عقیدے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو تجھے اپنے نبیوں سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، میں اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. یہ اللہ کی صفت کا وسیلہ ہوگا. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح نیک اعمال کا وسیلہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. بالکل آپ وسیلہ پیش کریں. وہ 3 لوگ وہ غار میں پھنس گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے، انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. یہ آپ کریں، بالکل کریں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جو واسطے ڈالنا فلانے کا صدقہ یہ کوئی ثابت نہیں میرے بھائی. اس طرح کی کوئی روایت اصول محدثین کے اوپر صحیح نہیں ہے. اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو. وچ کوئی پاؤش ہے کہنا نا، وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ. اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے، بعض اوقات کفر ہو جاتا. قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے. تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. 2 دفعہ تو ایک یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، افراط و تفرید کا، ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی، جس کو وہی سپورٹ کرے گی. اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان ہی نہیں. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں.
اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا، اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں. پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو ان کو لاجیکلی یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا؟ یہ چھت تو بہت دور ہے. یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑیوں پکڑی، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. کتنی بڑی پکی ہے. اے جناب جیلن شریف ہی تیار ہوں گی. ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں اب تو آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے. کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھ. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات، اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی، تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کا، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل کے ڈسکس ہوئے نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی، پھر تکبیر بلند کرو، پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے رمضان کے روزے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں، اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں آئے، وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی. اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا. صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی. تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں. تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو. یہ ایک نیچرل چیز. آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو. کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی. صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، دیکھنا اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا. وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے. عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے. یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے. اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی. یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دو تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شریعت شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب
الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی